السلام علیکم۔ پاکستانی معاشرے کو جس طرح میں سمجھا ہوں، اور میں نے اپنی کتاب عروج زوال کا قانون اور پاکستان میں اسے واضح بھی کیا ہے کہ یہ گرچہ بڑے بحرانوں میں گھری ہوئی ہے اور پے در پے اس کی تاریخ میں کرائسس آتے رہے ہیں، لیکن اس کا جو لائف سائیکل ہے، یعنی قوموں کے لائف سائیکل کے جس مرحلے میں اہل پاکستان موجود ہیں، اس کو اگر میں عام فہم تمثیل سے واضح کروں تو گویا کہ جس طرح فرد کی زندگی میں نوجوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں ایک فرد کو بہت سے امراض لاحق ہو سکتے ہیں، بیماریاں اسے گھر سکتی ہیں، اسے نحیف، کمزور اور پشمردہ کر سکتی ہیں، لیکن سب کے باوجود نوجوان کے جسم میں ہر لمحے زندہ سیل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ زندہ سیل اس چیز کے ضامن ہوتے ہیں کہ اسے جیسے ہی صحیح علاج تجویز کیا جائے گا وہ تیزی سے ریکور کر جائے گا۔ پاکستانی قوم کا معاملہ بھی یہی ہے، اور اس کی علامت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر میدان میں آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ کام کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ جو لوگ کام کرنے کے لیے نکل رہے ہیں وہ غلط ڈائریکشن کے اندر مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ مذہب کے جو سیاسی ویژن ہے اس کے تحت کام کر رہے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بڑی تعداد ہے جو افراد کے ظاہر کو بدلنے کے لیے نکلی ہوئی ہے، لاکھوں لوگ ان سب چیزوں پہ کام کریں، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک بڑی تعداد ہے جو بہت اخلاص کے ساتھ سیاسی میدان میں اتری ہے، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سماجی میدان میں اتری ہے اور اس نے اپنے لیے خدمت کا اس میدان کو منتخب کر کے اس میدان میں وہ کام کر رہی ہے۔ میں اس کی تحسین کروں گا، یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں یہاں سے بھی کچھ نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بڑی تعداد میں مسائل اور متاثرہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، حل کرنے والے لوگ تعداد میں کم ہیں، یعنی خدمت کے لیے اترنے والے لوگ نسبتاً کم ہیں، اور جو بگاڑ ہمارا ہے، جو مسائل ہیں، وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ آپ جتنے مسائل حل کریں گے اس سے 10 گنا زیادہ نئے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ میرے نزدیک اس صورتحال کا حل ایک ہی ہے، اور یہ حل میری اس تشخیص پر مبنی ہے کہ ہماری قوم میں تربیت کا نظام ختم ہو گیا، ہماری قوم میں انسانی اقدار کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے، ہماری قوم میں قرآن مجید کا جو اصل مطلوب رویہ ہے، جسے میں قرآن کا مطلوب انسان کا نام دیتا ہوں، ان کی قدر و قیمت، ان کی سگنیفیکنس ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تربیت کا ایک نیا نظام بنائیں، اور جن لوگوں کو زندگی لگانی ہے وہ اس نظام کے لیے زندگی لگائیں۔ یعنی تربیت کے اس نظام میں ہم ایمان و اخلاق کے شعور کو عام کریں، لوگوں تک یہ دعوت پہنچائیں۔ اس کے حیرت انگیز نتائج نکلتے ہیں، غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ نتائج کچھ وقت دیتے ہیں۔ اس کو بھی ایک سادہ مثال سے سمجھیے کہ قرآن کا تجویز کردہ یہ راستہ، یعنی ایمان و اخلاق کا راستہ، غذا کی طرح ہے۔ غذا دیکھیے کیا کرتی ہے، آپ جب طاقتور غذا کھانا شروع کرتے ہیں تو فوراً اثر نہیں کرتی۔ دوا آپ کو فوری طور پہ فائدہ دے گی، آپ کے سر میں درد ہے، آپ گولی کھائیں گے، آپ کو فوراً اثر کرے گی، لیکن یہ جو غذا ہے یہ کچھ وقت لیتی ہے۔ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ آپ آج جو ہیں وہ اصل میں 5 سال پہلے کھائی ہوئی غذا ہے، اور جو غذا آج آپ کھا رہے ہیں 5 سال بعد آپ وہ ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو ہمیشہ یہ جو اس طرح کے راستے ہوتے ہیں، فطری راستے ہوتے ہیں، یہ کچھ وقت بعد اثر کرتے ہیں۔ تو ایمان و اخلاق کی دعوت جس وقت آپ دینا شروع کرتے ہیں اور صالح افراد پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو معاشرے میں اس کی اثرات عام طور پہ 1-2 دہائیوں کے بعد جا کے نمودار ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص یا کوئی مسلح اس لائن کو لیتا ہی نہیں ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ یعنی مسلح کیا کرتا ہے، وہ سماج کو بدلنا چاہتا ہے۔ اچھا، سماج اس طرح بدلتا نہیں ہے، فوری طور پہ نہیں بدلتا، تو وہ اس راستے کو اختیار نہیں کرتی، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، بلنڈر ہے۔ جس وقت آپ اپنی ساری توانائی اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تو 20 سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ غیر معمولی نتائج نکلتے ہیں، اور وہ نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ قومیں بدل جاتی ہیں۔ تو میں اپنے سارے وابستگان کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ کرنے کا سب سے بڑا کام یہی ہے، اور یہ وہ خدمت ہے جو ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کو لوگوں سے تعاون نہیں ملتا، آپ کو پذیرائی بھی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو یہ کرنے کا کام ہی نہیں لگتا۔ آپ ایک ہاسپٹل بنانے اٹھیں گے
آپ کو اربوں روپے کے فنڈ مل جائیں گے اگر آپ اپنی کریڈیبلٹی قائم کر لیں. اسی طریقے سے آپ سیاسی انقلاب کی بات کریں گے، بہت لوگ مل جائیں گے. آپ لوگوں کے ظاہر کو بدلنے اٹھیں گے، بہت لوگ مل جائیں گے. آپ سیاسی انقلاب کا نعرہ لگائیں گے، بہت لوگ مل جائیں گے. اس کام کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا. لیکن راستہ یہی ہے، کوئی دوسرا راستہ اجتماعی اصلاح کا ہے ہی نہیں. اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم شاید کوئی بہت زیادہ خیر نہ دیکھ سکیں، لیکن ہماری اولادیں بہت بہتر جگہ پہ کھڑی ہوں گی. اور اگر اس راستے کو اختیار نہیں کیا تو شاید کوئی تھوڑی بہت ہم کسی طریقے سے بہتری کر لیں، اپنا اطمینان قلب کر لیں، ہماری اولادیں یقین کیجئے بہت برا وقت دیکھیں گی.